السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 سے 60 تک کا سبق پڑھیں گے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو شخص پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف، تو عن قریب، یأتی اللہ، لے آئے گا اللہ، بقوم، ایسے لوگ کہ یحبہم، وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، نرم ہوں گے مومنوں پر، اعزۃ علی الکافرین، سخت گیر ہوں گے کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون، اور نہ وہ ڈریں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے یہ جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارے دوست تو صرف اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین، اور وہ لوگ ہیں جو آمنوا، الذین، ایمان لائے وہ جو، یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے دوستی رکھے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، فَإِنَّ، تو یقیناً، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، هم الغالبون، وہی غالب آنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنوا، ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا، بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا، ہنسی اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے کہ اوتوا الکتابہ، وہ دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور نہ بناؤ کافروں کو، اولیاء، دوست، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، وَإِذَا، اور جب نادیتم، تم پکارتے ہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، صلاۃ اتخذوها، وہ اسے بنا لیتے ہیں، ہزوا ولعبا، ہنسی اور کھیل، ذالک، یہ بانہم، اس سبب سے ہے کہ وہ قوم لا یعقلون، ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ قل، کہہ دیجیے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، هل تنقمون، نہیں تم ناراض ہوتے، منا، ہم سے، الا، مگر، ان آمنا باللہ، اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو نازل کی گئی اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ قل هل انبئکم، کہہ دیجیے، کیا میں تمہیں خبر دوں، بالشر من ذالک، زیادہ بدتر کی اس سے، مثوبتاً، جزا کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ، وہ شخص کے لعنت کی اس پر اللہ نے، وغضب علیہ، اور غصہ ہوا اس پر، وجعل منہم القردۃ، اور بنائے ان میں سے بندر، ولا خنازیر، اور سور، وعبدت طاغوت، اور اس نے پوجا کی شیطان کی، اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدتر ہیں درجے میں، واضل عن سواء السبیل، اور زیادہ گمراہ ہیں سیدھی راہ سے۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ ان آیات کا ترجمہ مکمل کیا ہے، اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتے ہیں،
اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، ان قریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں۔ مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، وہ بہت فراخی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ایک بڑی پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اکثر جو قبائل عرب تھے انہوں نے یہ سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیا کہ اسلام کو جتنی کامیابیاں، جتنی کامرانیاں، جو بلندیاں، جو مرتبہ نصیب ہوا تھا، اس کا باعث تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جن پر وحی کے ذریعے ہر وقت مسلمانوں کے لیے حالات کے مطابق ہدایات نازل ہوتے رہتی تھی۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، لہذا اب پھر کفر کو غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ جو کامرانیاں، جو عزتیں اسلام کو ملی ہیں، اب وہ دوبارہ کفر کو ملنے لگ جائیں گی، اسلام دوبارہ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ اکثر قبائل عرب سوچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح سے سوچا کرتے تھے، لہذا بہت سے قبائل جو تھے وہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بہت سے کہنے لگے کہ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اسلام کی دوسری پابندیاں سہنے کا کیا فائدہ، یعنی ان کو لگا جب اللہ کے نبی ہی اس دنیا سے چلے گئے تو تمام اسلام کی پابندیوں کو اٹھا کر پھینک دو، زکوٰۃ ادا نہ کرو، دوسری چیزوں پر عمل نہ کرو جب رسول ہی نہ رہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمانوں کو انتہائی نازک اور ہنگامی حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ایک تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ دوسرا، ابتدا میں ہی لوگوں نے اسلام سے پھرنا شروع کر دیا، بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے جن سے جہاد لازمی تھا۔ تیسرے، بعض قبیلوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے سرے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت جہاد کے لیے بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت تھی۔ پھر ایک لشکر تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا، اس کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم اپنی زندگی میں ہی دے چکے تھے، اس پر پابندیاں لگائی جانے لگیں۔ شامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس لشکر کی روانگی بھی ضروری تھی۔ گویا مسلمان اس وقت اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے خطرات سے دوچار تھے، اور ایک مشکل یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے پاس فنڈز موجود نہ تھے۔ لہذا اللہ رب العالمین اسی صورتحال کا اس آیت میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، ان قریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی چند فتنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کیا تھا؟ نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے کہ ہمیں بھی نبوت عطا کی گئی ہے، اور اس میں مرتدین میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ مسلمہ کذاب کا آتا ہے کہ یہ مرتد شخص تھا۔ دوسرا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا انسان تھا وہ اسود انسی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بھی ایک بڑا فتنہ برپا کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا مرتد قبیلہ بنو اسد تھے، جن کے سردار طلیحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ فتنہ رہا۔ جب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو ہے وہ صدیق اکبر کا دور آیا تو اور بھی بہت سے قبائل جو ہے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔
لشکر اسامہ کی روانگی اس میں رکاوٹیں ہونے لگیں، خلاف ہونے لگے کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی نے ترتیب دیا تھا روانہ کرنے کے لیے، اس میں رکاوٹیں اور خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کے مانے ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. ایک حدیث آتی ہے بخاری کی، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اور سیدنا ابو بکر خلیفہ بن گئے تو عرب کی کچھ قبائل کافر ہو گئے، تو سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر سے کہا آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. پھر جس نے یہ شہادت دے دی اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے بچا لی، اللہ یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے مال یا جان کا نقصان ہو اور اس کے باطن کا حساب اللہ سے ذمہ ہے. اس کے جواب میں ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا حق ہے. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے اس بکری کا بچہ بھی نہ دیں گے جو اللہ کے نبی کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا. تب سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گیا کہ سیدنا ابو بکر کی رائے درست ہے. بہت سے فتنے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کھڑے ہونے لگے تھے، بہت سے دعوے دار جو نبوت سے آ گئے تھے، بہت سے مرتد جو پھر رہے تھے. پھر اللہ کے نبی کے بعد بھی بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اللہ کیا بتا رہے ہیں اس آیت میں؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، وہ یہ بات جان لیں اللہ کے دین کی سربلندی کا انحصار صرف تم پر نہیں ہے. اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن میں یہ اور یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. اب وہ اوصاف کون سے ہیں؟ اللہ نے کیا بتایا؟ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اور آپ کی وفات کے بعد جو بے شمار قبائل مرتد ہو گئے تھے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کون سے لوگ لے کر آیا تھا اور انہیں کیا صفات پائی جاتی ہیں، اور ان کا سردار کون تھا جس کے ہاتھ پر یہ وعدہ پورا ہوا. لہذا وہ لوگ کہ جو اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کو جانتے ہیں، وہ بے ساختہ یہ بات کہیں گے کہ ان مرتدوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین صحابہ کرام، انصار و مہاجرین اور اہل یمن کے لوگوں کو لے کر آیا. یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی جو قرآن نے بیان کی ہیں. ان تمام لوگوں نے ان سب مرتد لوگوں کی سرکوبی کی تھی، اور ان کے جو سردار تھے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لہذا جس طرح اس آیت سے اللہ کے نبی کی نبوت کی اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق ثابت ہو رہی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی کون سی وہ صفات بیان کی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ 4 صفات یہاں بیان کی گئیں. نمبر 1، اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا. نمبر 2، اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا. نمبر 3، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ تمام صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اللہ کہتے ہیں یہ مومنوں کے حق میں نرم دل ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی قوت مسلمانوں کو دبانے، ستانے یا نقصان پہنچانے میں صرف نہیں ہوتی
بلکہ وہ آپس میں نرم خو، رحم دل اور ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ اور کافر پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کی پختگی، دیانتداری میں خلوص اور اصول کی مضبوطی، سیرت و کردار اور ایمانی فراست مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کافروں سے بد مزاجی اور ترشتی سے پیش آتے تھے، یا انہیں گالیاں دیتے یا برا بھلا کہتے، یا جب انہیں دیکھتے تو ان کے چہرے پر غصے اور نفرت کے آثار نمایاں ہونے لگتے۔ اللہ کہتے ہیں مومنوں کا دامن ایسے اخلاق کی رذیلہ اور ناپاک اخلاق سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ ایسے مومنوں کی چوتھی صفات بیان کرتے ہیں اور مخالفین کی طعن و تشنی، ان کے اعتراضات اور ان کی بھپتیوں کی پرواہ نہیں کرتے اور حق کی بات پر پورے عزم اور استقلال کے ساتھ گامزن رہتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام ہی وہ لوگ تھے جن میں یہ صفات پائی جاتی تھی۔ یہ تمام صفات اور خوبیوں کا وہی مظہر تھے۔ اللہ نے ان صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرما دیا اور دنیا میں ہی اپنی رضامندی کی سند سے نواز دیا۔ اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ یہی تو کہتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کیا اللہ نے ان کو رتبہ دے دیا؟ کیا لقب سے نوازا؟ کیا صفات اپنائی ہیں انہوں نے کہ ان سے ان کا رب محبت کرتا ہے اور وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، اے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کر لو۔ جبرائیل علیہ السلام جس سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کر دیتے ہیں، فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، تو وہ فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اہل دنیا جو ہیں، اہل عالم، ان کے دلوں میں اس شخص کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کیا محبت ہوتی ہے؟ جو اس کو پا لیتے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ صحابہ کرام میں وہ کون سی صفات تھیں جو ہم نے اپنے اندر اپنانی ہیں۔ ایک تو اللہ سے محبت کرنی ہے اور ایسے عمل کرنے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے، ہمارا نام بھی ان لسٹ میں شامل ہو جائے جو اللہ سے محبت کرنے والے اور جن سے اللہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہوتے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے ان کا دل نرم ہوتا ہے اور کفار سے وہ دلی دوستی یا ہمدردی نہیں رکھتے، ان پر سخت ہوتے ہیں۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان پر سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم ہیں، ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح بولے گا، ہمیں ملامت کرے گا، چلو ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں جو خوف ہوتا تھا وہ اللہ کا خوف ہوتا تھا، وہ کسی کہنے والے کے کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ ہر دور میں باتیں کرنے والے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی بہت سے کفار، مشرکین اور بہت لوگ باتیں کیا کرتے تھے، بہت برا بھلا کہا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اور ہمارے زمانے میں بھی بہت لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، نہیں ڈرتے کسی کے کہنے سے کہ فلاں شخص کیا کہے گا۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی کے اعتراضات، کسی کی بھکتیوں، کسی کے طعن و تشنی کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی حق بات پر پورے عزم اور استقلال کے ساتھ گامزن رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے
جو ان صحابہ کرام نے تھی اور جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ رتبے عطا فرما دیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے دے اور وہ بہت فراخی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل صحابہ کرام کی اس جماعت تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب بھی کہیں ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، دین سے پھرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے مرتدین کی سرکوبی کے لیے ایسے جانثار اور اسلام کے وفادار مسلمان کھڑے کر دیتا ہے جو مرتدین سے علم اور قوت دونوں لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں اور اس فتنے کا زور توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بے شمار فتنے پیدا ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے بندے پیدا کرتا رہتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اور ایسے لوگوں میں بھی مندرجہ بالا صفات جو ہم نے پڑھی صحابہ کرام کی وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا جو یہ مرتد ہونے کا فتنہ ہے یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سیاسی دوسرا تحریری۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں فتنوں کا سر کچلنے کے لیے مناسب لوگوں کو پیدا کرتا رہتا اور کرتا رہے گا۔ ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، شہید ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کے اندر یہ صفات پیدا کرتا ہے، اللہ انہیں فضل عطا فرماتا ہے۔ ایسے علماء ہوتے ہیں جو دین پھیلانے کے لیے بہت سے چیزوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے فتنوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاد کی بہت سی قسمیں جو ہم نے پڑھی تو ہر اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے یعنی جس کو اللہ توفیق دے دے اس میں یہ صفات پائی جا سکتی ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے بہت محبوب ہوتے ہیں، وہ بہت فراخی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالی ہم نے پڑھا یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اب ہمارے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر آیا ہم دوستی کس سے کریں، کس کو اپنا ساتھی بنائیں، ہمدرد بنائیں؟ اللہ نے بتا دیا تمہارا دوست خود اللہ ہے، اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ اللہ نے کیا بتایا؟ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دوست سب سے پہلے اللہ، اس کے رسول، پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے، اس کے رسول سے دوستی کرنی ہے، اہل ایمان سے دوستی کرنی ہے۔ یہ دوستیاں ہماری دنیا بھی سنواریں گی اور ہماری آخرت بھی سنواریں گی۔ اللہ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیجیے۔ ساری دوستیاں اللہ سے وابستہ کر لیجیے۔ جیسے ہم عموماً ہوتا ہے نا، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اپنی دوستوں سے ضرور شیئر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری خوشی کی بات ہو یا غم کی بات ہو۔ پھر وہ ہمیں اچھے مشورے دے رہی ہوتی ہیں، خوشی کی باتوں پر وہ ہمارے ساتھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے افسوس والے دنوں میں وہ ہمیں ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھیے، وہ رب آپ کو تھام لے گا، وہ رب آپ کو گرنے نہ دے گا، وہ آپ کو پھسلنے نہ دے گا، وہ رب آپ کی ہر خوشی اور غم میں آپ کو تھام لے گا۔ خوشیوں کو کیسے گزارنا ہے، غموں کو کیسے گزارنا ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی محبت ہمیں سکھائے گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے ان سے، اور اہل ایمان، نیک لوگوں کی صحبت بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ نیک لوگوں سے ہمیں دوستیاں کرنی چاہیے، ان سے ہم ہمیشہ اچھی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ برے لوگوں سے، بری صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہم اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اچھی صحبت اور بری صحبت لازمی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر جب ہم کسی عطر فروش کی دکان پہ جائیں گے، جیسے ہم پرفیوم خریدنے جا رہے ہیں، کوئی عطر خریدنے جا رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اس کی پوری شاپ میں ایک خوشبو
آ رہی ہوتی ہے، وہ مہک رہا ہوتا ہے خوشبو سے. ٹھیک ہے، اب ہم اس شاپ میں گئے، ہم نے وہاں سے کچھ بھی خریدا نہیں، لیکن جو اس شاپ کی خوشبو ہوتی ہے وہ ہمارے کپڑوں میں ہمارے ساتھ آ جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے ہمارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو اس دکان میں آ رہی تھی. اسی طرح اگر ہم کسی جو لکڑی جلانے والے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا جہاں پہ لکڑیاں جل رہی ہوتی ہیں اور آگ کی بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اگر ہم وہاں ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اگرچہ ہم آگ نہ جلائیں، ہم آگ میں نہ گریں، پھر بھی ہمارے کپڑوں کے اندر اس آگ کی، اس لکڑی کی، اس جلنے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. ہم اپنے گھر بھی آتے تھے تو ہمیں وہ بدبو، اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ جاتے تھے وہ بدبو ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو دیکھیے، اچھی اور بری صحبت اسی طرح کی. اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھی چیز لے کر اٹھیں گے، برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو ان سے بری چیز لے کر اٹھیں گے. تو ہمیشہ اچھی صحبت کو اپنانا ہے. اور اچھی صحبت کیا ہے؟ نیک لوگ، اہل ایمان، جو دین کو جاننے والے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، علم ہے، جو عمل پیرا لوگ ہیں، جو تقوی والے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں کیجیے. بری صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ دوست کا اثر لگ رہا ہوتا ہے، پڑ رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ اچھے دوستوں کو اپنائیے. اور اللہ نے بتا دیا تمہیں کن سے دوستی کرنی ہے. ایمان والوں، اللہ کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لو، اس کے رسول کو بنا لو، جو اس کے ماننے والے ہیں اہل ایمان ان کو اپنا دوست بنا لو. یہود و نصارہ کو چھوڑ دو، وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے دشمن ہیں. اللہ نے جگہ جگہ پہ بتایا کہ اگرچہ وہ تم پر جو ہے وہ ظاہری طور پر ایسا جو ہے وہ ظاہر کریں کہ انہیں تم سے محبت ہے، لیکن وہ تمہارے رفیق، تمہارے ہمدرد، تمہارے خیر خواہ کسی صورت نہیں ہو سکتے. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا جان لو تمہارا حقیقی خیر خواہ مسلمان ہی ہو سکتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ کفار کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے، ان کے معاشی حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے. فتح خیبر میں اموال غنیمت میں بہت سے کھجوروں کے درخت مسلمانوں کے حصے میں آئے، تو یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو سیر ہو کر کھانے کو کھجوریں ملیں، اور مہاجروں نے انصار کے وہ کھجوروں کے درخت واپس کیے جن میں وہ محنت کرتے تھے اور افزانہ کے طور پر نصف پیداوار لیا کرتے تھے. سیاسی حالات میں بھی کچھ ایسے تھے کہ تمام اہل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھتے ہیں کیا معاملہ پیش آتا ہے، اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے یا کفر غالب آتا ہے. یہود، مشرکین، عیسائی اور دیگر قبائل عرب نے مل کر مسلمانوں کو سخت پریشان کر رکھا تھا. اللہ نے اس صورتحال میں مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے یقین دلا رہے ہیں کہ کفار سے دوستانہ مراسم رکھنے سے پوری طرح اجتناب کرو. دوستی اور محبت صرف ان لوگوں سے رکھو جو اللہ سے ڈرنے والے، اس کے احکامات بجا لانے والے سچے مسلمان ہیں، اور کامیابی اور غلبہ یقیناً تمہارا ہی ہوگا. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. اب دیکھیں یہاں پر حزب اللہ آیا، اللہ کا گروہ، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت. حزب اللہ میں کون شامل ہوں گے؟ حزب اللہ میں وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے ہو. اللہ کہتے ہیں کافروں، مشرکوں اور یہود و نصارہ سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، محبت اور موالات کا تعلق، دلی دوستی کا تعلق قائم نہ رکھو. اللہ ایک سورہ مجادلہ کے آخر میں ایک آیت بیان فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہ پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں. اللہ نے بتا دیا، خوشخبری دے دی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا. اور یہی حزب اللہ کامیابی پانے والا ہوگا.
جو اللہ کا گروہ ہوگا۔ اس لیے اللہ، رسول اور مومنوں سے جڑ جاؤ، چھوڑ دو اپنی زندگیوں کو دوسری چیزوں میں کھپانے کو، اللہ کی محبت پالو، اللہ سے دوستی کر لو، حزب اللہ میں شامل ہو جاؤ۔ آگے اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بھی اور اس سے پہلے کئی بار تاکید کے ساتھ، مزید تاکید کے ساتھ اعلان کرتے رہتے ہیں، منع کرتے رہتے ہیں، کس بات سے؟ لا تتخذوا الذین دینکم ہزوا ولعبا، کہ تم ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ اہل کتاب ہوں یا دوسرے کافر و مشرک ہوں، جو لوگ بھی اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیات اور اللہ کے دین کی دوسری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے کبھی دوستی نہ بناؤ۔ ایسے لوگ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ، تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو کہتے ہیں، یہاں تک بھی احکامات ہیں کہ اگر ایسی کوئی مجالس ہیں جہاں پر ان خرافات میں لوگ مشغول ہیں کہ دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو ایسی جگہ پر بھی ہرگز نہ بیٹھیں۔ یا تم میں اتنی طاقت اور قوت ہو کہ تم اپنے زور و بازو یا دلیل کی قوت سے روکنے کی کوشش کرو، اگر اتنی طاقت ہے تو وہ محفل روک دو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اس میں بیٹھو بھی نہ، اس میں شامل بھی نہ ہو۔ آگے اللہ کہتے ہیں، جب نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے شغل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ اذان مسلمانوں کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، جس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ اعلان ہی دراصل تمام کافروں، خواہ وہ مشرک ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، سب کے لیے دکھتی رگ کی مانند تھا، کیونکہ مشرکین تو اللہ کے صرف اکیلے الہ ہونے کے ہی قائل نہ تھے، دوسرے اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہ تھے۔ اس طرح یہود و نصارہ بھی اللہ کے نبی کو سچا نبی سمجھنے کو تیار نہ تھے، لہٰذا یہی کلمات دراصل ان کے اور ان مسلمانوں کے درمیان باعث نزاع یعنی جھگڑے کا سبب اور جنگ کا سبب بنے ہوئے تھے۔ اور دن میں 5 مرتبہ جب اذان دی جاتی تو یہ لوگ اور سیخپا ہوتے اور گرم ہو جاتے، غصے میں ہو جاتے، تو پھر یہ بدلہ لینے کے لیے اللہ کا، اس کے رسول کا اور مسلمانوں کا سب کا مذاق بناتے اور طرح طرح کی طعنے تشنیاں اور بھپتیاں کسنا شروع کر دیتے۔ بعض روایات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ مدینے میں ایک عیسائی تھا، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات سنتا تو کہتا قد حرق الکاذب، یعنی جھوٹا جل کر تباہ ہوا۔ بددعا کے یہ کلمات دراصل اس کے دل کی جلن کا مظہر تھا، یعنی اس کے دل میں جو جلن تھی اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے نبی کی رسالت کا، اس میں جو اعلان کیا جاتا تھا، اس کے دل میں جلن محسوس ہوتی تھی۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات ایک لڑکی اس کے گھر میں آگ لے کر آئی، وہ خود اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے، نادانستہ طور پر وہ آگ کی چنگاری اس کے ہاتھ سے گر گئی، جس سے سارا گھر اور گھر والے بھی جل گئے۔ اس طرح اللہ نے اس کی بددعا کو اسی کے حق میں سچ کر دکھایا، اس کا قول سچا ہو گیا، وہ کیونکہ وہ خود جھوٹا تھا لہٰذا وہ جل گیا۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے، اور ایک صحیح روایت سے جو واقعہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے نبی حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، چند نوجوانوں نے اذان کی کلمات کی ہنسی اڑائی اور اس کی نقل اتارنے لگے۔ ان نوجوانوں میں ابو محذورہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ ابو محذورہ کے دل میں اللہ نے اسلام ڈال دیا، خوش آواز تھے
لہذا اللہ کے نبی نے انہیں مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا۔ اسی طرح اللہ کی قدرت سے نقل اصل بن گئی۔ جو مذاق اڑا رہے تھے جب اللہ ہدایت دینے پر آ جائے تو مکہ کے مؤذن بھی بن جاتے ہیں۔ ابو محذورہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو ہنسی مذاق اڑا رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو دعوت تبلیغ دی تو اللہ نے ان کا دل کیسے پھیرا کہ وہ مکہ کے مؤذن بن گئے۔ یہ اللہ کے کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ جب جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں، آپ یہود سے کہیے تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو یہود تھے ان کو مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام سے اصل میں ایک بیر تھا، ایک دشمنی تھی، اور وہ بیر انہیں یہ تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہود ہی میں سے کیوں مبعوث نہ ہوئے۔ یہ بات وہ اعلانیہ طور پر تو نہیں کہتے تھے، لیکن دل میں ان کی جلن تھی، ایک بھڑاس تھی، اور اس کو نکالنے کے لیے وہ پیغمبر اسلام کو طرح طرح سے طعنے دیا کرتے اور انہیں دکھ پہنچایا کرتے۔ ان کی اصل تکلیف کا بھی اللہ تعالی نے متعدد مقامات پر جواب دیا ہے۔ اللہ نے کہا، نبوت کہ تم اجارہ دار نہیں ہو کہ جتنی بھی بدعہدیاں تم کرتے چلے جاؤ نبوت تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ نبوت تو اللہ کا فضل ہے، جسے مناسب سمجھتا ہے دے دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں، ان یہود سے بھلا پوچھو تو کہ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم مستقل طور پر ہم سے عداوت پر اتر آئے ہو۔ ہم تو تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور انجیل پر بھی اور تمام انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس لحاظ سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تم سے عداوت رکھتے کیونکہ تم نہ قرآن پر ایمان لاتے اور نہ مجھ پر، لیکن یہ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ تم سے بھی گئے گزرے تھے کہ انہوں نے بارہا کئی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا۔ پھر کچھ ایسے بد کردار بھی تھے جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے بجائے اللہ کی نافرمان طاقتوں کی فرمانبرداری کی اور ان کی وجہ سے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے اور کراتے رہے۔ یعنی تمہاری اپنی بدعمالیوں کی تو حد نہیں، اس پر مزید یہ کر رہے ہو کہ اگر کوئی دوسرا فریق اللہ پر ایمان لا کر سچی ایمانداری اور کردار ادا کرتا ہے تو تم اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ اچھا یہاں دیکھیے سور کا لفظ آیا، منہم القردۃ والخنازیر، خنازیر مطلب سور۔ بہت سے لوگوں نے یہ بات وہ کہتے ہیں کہ جو شخص خنزیر کا نام لے لے، جو شخص سور کا نام لے لے تو اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بات بنائی ہوئی ہے، حالانکہ یہ من گھڑت بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن میں یہ لفظ آ رہا ہے تو بھلا یہ لفظ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان پاک نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ قرآن نے تذکرہ فرمایا خنازیر کا، یعنی سور کہہ سکتے ہیں، ترجمے میں آ رہا ہے، تفسیر میں آ رہا ہے، قرآنی الفاظ ہے۔ اس طرح کی بات بنائی ہوئی من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ تو اس طرح یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی ان تمام آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی قرآن مجید پر صحیح طور پر عمل کرنے والا بنا دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.